السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ کو میری ویڈیوز پسند بھی آ رہی ہوں گی، اچھی بھی لگ رہی ہوں گی۔ اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور میرے اس پیج کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں، میرے اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اچھا، آج کچھ موضوع میرا یہ ہے، لوگ علماء کے خلاف زبانیں کھولنے میں جو ہے نا ذرا دیر نہیں لگاتے، بالکل علماء کے خلاف زبانیں کھول دیتے ہیں، اور ایسے عالم کے خلاف جن کو پوری دنیا جانتی ہے، جن کے بارے میں دنیا سنتی رہتی ہے، اور جن کے بارے میں لوگ محبت کرتے ہیں جن سے، ان علماء کے خلاف زبانیں جو ہے کھول دیتے ہیں۔ اور ان کی قدر اگر دیکھنی ہے تو مدرسے کے طلباء سے ان کے پوچھے جا کر کہ وہ لوگ کیسے قابل لوگ ہیں۔ میں صرف اس پر یہ کہوں گا کہ عالم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء کے وارثین کے بارے میں اس طریقے سے الفاظ کسنا یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات میری عرض یہ کرنا تھا کہ ہم گندے برتن میں جو ہے نا دودھ نہیں ڈالتے، یا گندے برتن میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ڈالتے، یا پانی نہیں ڈالتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گندے برتن میں، گندے دل کے اندر علماء کی اور نیک لوگوں کی محبت کیسے ڈالے گا؟ ہم گندے برتن میں جو ہے وہ دودھ نہیں ڈالتے یا کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ڈالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ گندے دل کے اندر نیک لوگوں کی محبت اور علماء کی محبت کیسے ڈالے گا؟ تو میرے عزیز دوستو، علماء کے خلاف زبانیں اتنی کھولیں جتنی کل آخرت میں آپ برداشت کر سکتے ہیں اللہ کے عذاب کو۔ اگر آپ اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو علماء کے خلاف زبانیں کھولنا بند کر دیں۔ اگر رویت کا مسئلہ آتا ہے، میں نام لیتا ہوں آج تمام علماء کا جن کے خلاف میں بہت زیادہ سنتا ہوں، رویت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کو کبھی کبھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو دیکھتے تھے وہی بتاتے تھے لوگوں کو، اور سیاسی اگر پریشر ہے یا کوئی بھی حکومتی پریشر ہے، یہ مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مفتی صاحب جو بالکل جو فیکٹ ہوتا تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اسی طریقے اسلامک بینکنگ کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلامک بینکنگ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک ریسرچ ہے، وہ ریسرچ انہوں نے امت کے سامنے پیش کی۔ اس ریسرچ کے مطابق اگر بینکنگ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں چلتے تو مفتی صاحب بھی بولتے میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میرا اس بینک سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر میری ریسرچ کے مطابق، اور یہ جو میں نے کیا کہتے ہیں اسکیلیٹن تیار کر کے دیا، اگر مطابق ڈھانچے کے مطابق نہیں چل رہا اسلامک بینکنگ تو مفتی صاحب خود بھی بولتے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری بات، سیاست کی بات آتی ہے تو ہم مولانا فضل الرحمان کو، مولانا سمیع الحق کو، اسی طریقے سے مذہبی جماعتوں میں اگر دیکھا جائے تو پھر خادم حسین رضوی صاحب کو، سعد حسین رضوی صاحب کو، سرورت اجاز قادری صاحب کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ سیاست دین کا حصہ ہے، دین سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ سیاست جو ہے نا وہ دین کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی سیاست، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی، اے اللہ امیر معاویہ کو سیاست کا علم اور حساب کتاب کا علم سکھانا۔ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ تو سیاست کرنا۔ سیاست کو دین سے الگ نہیں کر سکتے آپ، سیاست دین کا حصہ ہے، اور صحیح معنوں میں سیاست کرنے والے لوگ جو تھے وہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو غلط پہلو سے دیکھا جاتا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان ایک دیندار آدمی ہے، اتنے عرصے سے اسمبلی کے اندر موجود ہے، ایک اچھے یعنی سوچ کے مالک آدمی ہے۔ اتنے عرصے اگر کوئی اسمبلی کے اندر رہے نا، کتنے ہی بریف کیس اس کے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن مولانا کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں میں نے آج تک سنا، اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آج تک کوئی ایسے الفاظ نہیں سنے کہ مولانا نے کوئی بریف کیس کی کوئی واقعات ہے۔ کوئی ایک کرپشن کا واقعہ بھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ لوگ باتیں ضرور کر رہے ہیں، کوئی ایک اسکینڈل جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب آپ کے پاس کوئی اسکینڈل نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے بولنے کا اس بندے کے خلاف، اس بندے کے خلاف بول کر کیا فائدہ؟ بولے ان کے خلاف جن کے خلاف کوئی مواد موجود ہو۔ جب جن لوگوں جو لوگ خلاف بول رہے تھے ان سے پوچھو بھائی مولانا فضل الرحمان کی غلطی کیا؟ ان کی غلطی یہ کہ مولانا فضل الرحمان ہر سیاست کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی سیاسی بندہ تو سیاست کا حصہ تو ہوگا نا ہر سیاست کا۔ تو میرے عزیز دوستو، عالم کے خلاف زبانیں اتنی کھولے جتنی کل آخرت میں آپ جو ہے نا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو علماء کے خلاف زبانیں کھولنا بند کر دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وارثین ہیں، اور انبیاء کے وارثین جب ہوتے ہیں نا جو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر اچھے طریقے سے نمٹنا جانتا ہے۔ تو میں آخری میں دوبارہ یہ شعر عرض کروں گا کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ اگر بکھر جائے نا تو پھر دین کو سمجھنا، جیسے ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں نا تو دین کو سمجھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔
تو نیک لوگوں کا اس دنیا سے چلے جانا بہت بڑا نقصان ہے. جو علماء بچے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر, سعودی عرب کے اندر, ان علماء کی قدر کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آنے میں کوئی دیر نہیں ہے. آج فلسطین کے ساتھ یہ حالات آئے ہوئے ہیں, کل ہم بے قدری کریں گے اور ناقدری کریں گے نا, کل ہمارے اوپر بھی یہ حالات آئیں گے. علماء کے خلاف زبانیں مت کھولیں میرے عزیز دوستوں. میں ریکویسٹ کروں گا, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت ناپسندیدہ عمل لگتا ہے کہ کوئی دین کے جاننے والے کو. اچھا, علماء کے بارے میں حدیث یہ بھی آتی ہے, ایک عالم کا پوری رات سونا اور ایک عابد جو ہے نا پوری رات عبادت کرتے رہے. عابد کا پوری رات عبادت کرنا جو ہے نا وہ افضل نہیں ہے, لیکن عالم کا سونا افضل ہے. تو کتنی بڑی بات ہے, عابد پوری رات عبادت کرے اور عالم پوری رات سوتے رہے. تو اللہ کو عالم کا سونا پسند ہے اور عابد کی عبادت بھی پسند ہے, لیکن عابد کا جو معاملہ ہے نا وہ معاملہ الگ ہے. تو میرے عزیز دوستوں, یہ حدیثیں جو ہے نا یہ علماء کے لیے جو اتری ہیں یہ ایسے ہی نہیں اتری. اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے کہ علماء سے, نیک لوگوں سے محبت کیا جائے. اور جب آپ نیک لوگوں سے محبت کریں گے تو آپ کے گھروں کے اندر, خاندانوں کے اندر نیک لوگ پیدا ہوں گے. آنے والی نسلوں کو نیک لوگوں سے محبت ہوگی. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو میرے عزیز دوستوں آنے والی نسلیں پھر برگری نکلیں گی جیسے آج نکل رہی ہیں. دیکھ لیں, بچے والدین کی باتیں نہیں سنتے ہیں, والدین سے تمیز سے بات نہیں کرتے. یہ سب دین سے دوریاں, نیک لوگوں سے دوریاں. نماز پڑھنے جائیں کسی عالم کے پاس ہم نہیں بیٹھتے ہیں, 5 منٹ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے. میں دوبارہ سے یہی کہوں گا کہ علماء کی قدر کریں اور یہ نیک لوگ ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. بیچارے یہ 5-5 ہزار, 8-8 ہزار, 10-10 ہزار میں جو ہے نا دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور سائیکل میں بچوں کو پڑھانے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچیں کہ ہم ایسے 5-8 ہزار میں ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں, لیکن یہ علماء دین کی خدمت 5, 8, 10, 15 ہزار زیادہ سے زیادہ اور 20 ہزار کے اندر جو ہے نا وہ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ آپ لوگ علماء کی قدر کریں, نیک لوگوں کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. میرے اس پیج کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.